بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے اہم عروضی سوالات و جوابات۔ دوستو، آج کی اس کلاس میں ہم ٹوٹل 100 سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں، 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا۔ میر تقی میر کا یہ شعر ہے۔ اس کے علاوہ یہ پہنچا جو آپ کو تمہیں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ تو A اور D آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ یہ میر تقی میر کے اشعار ہیں۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں۔ میر تقی میر کے پیدائش وفات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ میر کی پیدائش جو ہے 1722 عیسوی کو آگرہ میں ہوئی ہے اور وفات 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ اگلا سوال، ہائکو کل کتنے مصروں اور سالموں پر مشتمل ہوتی ہے؟ تو ساتھیو، ہائکو جو ہے یہ 3 مصروں اور 17 سالموں پر مشتمل صنف ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، تصانیف کے اعتبار سے مصنفین کا نام جوڑیے۔ تو ناول توبۃ النصوح ہو جائے گا ڈپٹی نذیر کا، فردوس بری عبدالحلیم شرر کا، گودان پریم چند کا اور آقا دریا قرۃ العین حیدر کا۔ تو اس اعتبار سے صحیح جواب آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ ناول توبۃ النصوح جو ہے یہ کب شائع ہوا ہے؟ تو 1874 عیسوی میں۔ یہ ناول جو ہے 12 فصلوں پر مشتمل ہے۔ فردوس بری یہ 1899 میں شائع ہوا ہے۔ یہ ناول جو ہے کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ تو یاد رکھیے گا فردوس بری جو ہے یہ 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب اس کا پریوں کا غول ہے۔ گودان جو ہے یہ ناول 1936 میں ہندی میں شائع ہوا اور 1937 عیسوی میں جو ہے اردو میں شائع ہوا ہے۔ آگ کا دریا یہ 1959 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے بتائیے گا، ان میں سے صحیح کون سا ہے؟ تو B صحیح ہو جائے گا۔ ہے حسن تیرا ہمیشہ یکساں، جنت سے یہاں کیوں کہ جاوے، کیوں کہ ملنا صنم کا ترک کروں، دل بری اختیار کھوتی ہے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ ولی دکنی کا یہ شعر ہے۔ B اور C آپ کا رائٹ آپشن پہلا ہو جائے گا۔ ولی دکنی 1668 سے 1720 والے ہیں۔ اگلا سوال، تعلیم و تدریس کا پیشہ شریف پیشہ ہے، تعلیم ہی نے ہمیں انسان بنایا ہے، تعلیم حکومتوں سے بے نیاز ہوتی ہے، ہمارا فرض ہے کہ انسان نے اپنے شاندار تہذیبی سفر میں جو کچھ سیکھا ہے وہ آنے والی نسلوں کو سکھائیں۔ یہ عبارت کس کتاب سے اخذ کیا گیا ہے؟ خواب باقی ہیں، ورود مسعود، مضامین سر سید، پھر ڈرامہ ضحاک۔ تو دوستو یہ عبارت جو ہے ڈرامہ ضحاک سے لیا گیا ہے۔ تعلیم و تدریس کا پیشہ شریف پیشہ ہے، تعلیم ہی نے ہمیں انسان بنایا، تعلیم حکومتوں سے بے نیاز ہوتی ہے، ہمارا فرض ہے کہ انسان نے اپنے شاندار تہذیبی سفر میں جو کچھ سیکھا ہے وہ آنے والی نسلوں کو سکھائیں۔ یہ عبارت محمد حسن کے ڈرامہ ضحاک سے لیا گیا ہے۔ بات کریں ڈرامہ ضحاک کی، تو یہ ڈرامہ ضحاک جو ہے 1977 عیسوی میں عصری ادب میں
شائع ہوا ہے، وہ رسالہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے 3 سال بعد یہ کتابی شکل میں 1980 میں شائع ہوا۔ ڈرامہ ضحاک 6 مناظر پر مشتمل ہے اور یہ ڈرامہ ایمرجنسی کے پس منظر میں لکھا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا 6 مناظر پر مشتمل یہ ڈرامہ اور یہ ایمرجنسی کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ 6 مناظر سے بھی سوال بنتا ہے، ایمرجنسی سے بھی سوال بنتا ہے، اور عصری ادب والا اور کتابی شکل والا، تو یہ سبھی سے سوالات بنتے ہیں۔ بات کریں خواب باقی ہیں تو عالیہ مسرور کا ہے، ورود مسعود مسعود حسین خان کا ہے، مضامین سر سید یہ سر سید کا ہے۔ ڈرامہ ضحاک کے کردار کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے جو 6 مناظر جو منظر ہیں اس کے بارے میں بھی مختصراً بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ڈرامہ ضحاک کے کرداروں کی۔ تو اس میں مشہور کردار ضحاک ہوتا ہے، اور ضحاک کی کردار کیا ہوتا ہے تو وہ فوجی رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور نوشابہ اس میں رقاصہ ہوتی ہے، فریدوں یہ شاعر ہے، بوڑھا یہ بھی پوچھا جاتا ہے فریدوں نے کیا ہے تو یہ شاعر ہے، بوڑھا جج ہے، وزیر اعظم راہب، قیدی جرجان ہے۔ اور ڈرامہ ضحاک میں انسانوں کے بھیجوں پر زندہ رہنے والے شہنشاہ کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مشہور کرداروں میں رقاصائیں ہیں اور استاد ہے درباری۔ اور اب بات کر لیتے ہیں اس کے 6 مناظر کی۔ تو پہلا جو سین ہے ایک زمانے کا قصہ سے شروع ہوتا ہے، دوسرا سین شمع جل رہی ہوتی ہے، تیسرا سین رادی آج سے زیادہ گزر چکی ہے، چوتھا سین میں فرید و نوشابہ کے مقابل میں بیٹھی محو گفتگو ہے، پانچواں سین گھنٹہ بجتا ہے، اور چھٹا سین اسی طرح اس میں منظر تماشا کو نوشابہ کو ضحاک کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مثنویوں کے اعتبار سے مصنفین کے نام شامل کیجیے۔ مثنویوں کے اعتبار سے پوچھا گیا ہے تو پھول بند آپ کو معلوم ہوگا، ابن نشاطی کے ہیں، سحر البیان میر حسن کا ہے، گلزار نسیم دیا شنکر نسیم کا ہے، قطب مشتری ملا وجی کے۔ اب بات کر لیتے ہیں یہ سبھی مثنویاں کب لکھی گئیں۔ تو مثنوی پھول بند یہ مثنوی 1655 میں لکھی گئی تھی، اور سحر البیان کو میر حسن نے 1784-85 میں تحریر کیا ہے۔ گلزار نسیم کو دیا شنکر نسیم نے 1839 میں تحریر کیا ہے، قطب مشتری کو ملا وجی نے 1609 میں تحریر کیا۔ تو یہ ہو گئے سال تصنیف، اور آپ نے ایک کام کرنا ہے، اسے کمنٹ باکس میں جو ہے لکھ کر بتانا ہے اس کی سال اشاعت، اس کی سال اشاعت جو ہے آپ نے کمنٹ میں لکھ کے بتانا ہے، اور آپ نے جو ہے سستی نہیں کرنی ہے، اسے ضرور بتانا ہے تاکہ جو ہے آپ کے ذہن میں نہیں بھی ہو، آپ اس کے بارے میں تلاش کریں گے، آپ کھوجیں گے، ڈھونڈیں گے، تو اس سے جو ہے آپ کے ذہن میں یہ چیزیں سیٹ ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ کے ذہن میں وہ چیز نہیں رہنے والی ہے زیادہ دیر تک۔ آپ اسے تلاش کیجئے گا تو تلاش کرنے میں جو ایفرٹ لگے گا وہ آپ کے مائنڈ میں وہ سیٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے اور کمنٹ باکس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگ لکھیں تاکہ اس کی سال اشاعت بھی معلوم ہو۔ سال تصنیف تو معلوم ہو چکا، لیکن سال اشاعت سے بھی زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کمنٹ میں لکھ کر۔ چلیے اگلا سوال۔ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب یہاں بتائیے گا کون سا درست ہوگا۔ ٹیکنیکلی وفات سے جو ہے زیادہ نہیں پوچھا جائے، زیادہ تر جو ہے سال پیدائش سے سوالات بنتے ہیں، اور وفات سے جو ہے زیادہ ٹف بھی ہوتا ہے، تو وفات پہ بھی پکڑ ہونا چاہیے۔ تو بات کر لیتے ہیں اس سوال کا صحیح جواب جو ہے بس تیسرا ہو جائے گا، سجاد حیدر یلدرم۔ یہ پیدا تو ہوئے تھے 1880 میں، لیکن ان کا انتقال 1943 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ پطرس بخاری 1898 میں پشاور میں پیدا ہوئے تھے، اور وفات پطرس کی 1958 عیسوی کو نیو یارک میں ہوئی ہے۔ احمد جمال پاشا یہ 1929 عیسوی کو پیدا ہوئے ہیں، احمد جمال پاشا الہ آباد میں، اور وفات پاشا صاحب کی 1987 عیسوی کو ہوئی ہے، کہاں پہ تو پٹنہ میں۔ مشتاق صاحب کی پیدائش 1923 عیسوی میں ہے، ان کا وفات جو ہے 2018 عیسوی، ٹھیک ہے۔
वफ़ात जो है 2018 ईस्वी में हुए। तो इस एतबार से आपका तीसरा सही जवाब। 1943 सज्जाद हैदर यलदरम वफ़ात हुए। 1958 में पतरस बुखारी। 1987 में अहमद जमाल पाशा। 2018 में मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। चलिए अगला सवाल देखिएगा। बे, पे और फे तीनों दो-लबी बंदिशें आवाज़ें हैं। इन तीनों में सौती फ़र्क कहाँ से पैदा होता है बताइएगा। पे, बे, पे और फे ये तीनों क्या हैं? तो दो लबी बंदिशें आवाज़ें हैं। ये तीनों में सौती फ़र्क, जो आवाज़ का जो फ़र्क है वो कहाँ से होते हैं ये आपने बताना है। तो सोत तांत से जो है ये इसका फ़र्क पैदा होता है, बे, पे और फे। चलिए अगला सवाल। ज़ैल में दो ज़ुमरे सही कौन से हैं बताइएगा। मांगे है फिर किसी को लबे बाम पर हवस, जुल्फ सियाह रुख पे परेशान किए हुए। ये दुरुस्त हो जाएगा और ये गालिब का शेर है। इसके अलावा जो है ये सी वाला भी दुरुस्त है। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, बरसों हुए हैं चाक गरेबा किए हुए। तो ए और सी आपका सही जवाब दूसरा हो जाएगा। ये अशार किन के हैं? तो गाली साहब के 1797 से 1869 वाले। 1869 ईस्वी में शेफ्ता का भी इंतकाल हुआ है। शेफ्ता साहब का भी इंतकाल जो है 1869 ईस्वी में ही हुआ है। और रजब अली बैग सुरूज साहब की भी वफ़ात जो है 1869 ईस्वी में। तो मांगे है फिर किसी को लबे बाम पर हवस, जुल्फ़े सियाह रुख पे परेशान किए हुए, मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, बरसों हुए हैं चाक गरेबां किए हुए। ये गालिब के अशार हो जाएंगे। चलिए जी अगला सवाल देखिएगा। ज़ैल में लिखी गई किताबों को उनके मुसन्निफ़ीन से जोड़िए। तो नई तनक़ीद जमील जालिबी का, अक्स और आईने एहतशाम साहब का, अदबी तनक़ीद मोहम्मद हसन का, अफसाना और उसकी गायत मजनू गोरखपुरी का हो जाएगा। तो इस एतबार से आपका सही जो जवाब है वो तीसरा हो जाएगा। एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। नई तनक़ीद जमील जालिबी, अक्स और आईने एहतशाम साहब, अदबी तनक़ीद मोहम्मद हसन, अफसाना और उसकी गायत मजनू गोरखपुरी। चलिए अगला सवाल। किसी गांव के किनारे एक बुढ़िया की झोंपड़ी थी। ठलिया और बदना पानी से भरा हुआ था और वह पीर जन चरखा काटती थी। कुत्ता कूजे के नज़दीक गया, चाहा कि लोटे को उठावे। औरत ने डांटा, लोटा उसके मुंह से छूटा। घड़े पर गिरा, मटका फूटा, बाकी बासन लुट गए, पानी बह चला। यह इबारत किस दास्तान की है? तो ये इबारत जो है बाग़ बहार की है। बाग़ बहार 1802 में लिखी गई और ये शाये कब हुई आप मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। जिन्हें नहीं मालूम है मैं एक दफ़ा फिर से कह दूं, वो तलाश करके कमेंट में ज़रूर लिखें। इससे जो है चीज़ें जहन में रहेंगी और आप जब एग्ज़ाम देने बैठेंगे ना, ये चीज़ जब आएगी तो आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगी, हाँ ये सर बता रहे थे, मैंने ये तलाश किया था। तो वो चीज़ें आपके जहन में ज़रूर आ जाएंगी। जो लोग नए होंगे वो ज़रूर ऐसा करेंगे, पुराने लोगों को तो मालूम ही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ज़मानी एतबार से सही तरतीब यहाँ बताइएगा कौन सा है। तो पहला इसका सही जवाब है। कैसे होगा? तो बेदरी साहब की तो पैदाइश वफ़ात दस्तयाब नहीं है, तो फिर कैसे मालूम होगा? तो इनकी जो मसनवी है आपके यूजीसी नेट के निज़ाम में, कदम राव पदम राव
اس کی سال تصنیف جو ہے 1421 سے 1435 عیسوی کے درمیانی مدت میں بتایا جاتا ہے۔ اس کتاب کو بیدری صاحب نے لکھا ہے، قدم راہ پدم راہ۔ تو آپ یہ تصنیف کے حساب سے آپ ان کی پیدائش وفات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں ملا وجیح کی، تو ان کی پیدائش وفات دستیاب ہے۔ یہ ملا وجیح جو ہے 1500 ملا وجیح جو ہے 1566 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں، اور میر حسن 1737 میں، دیا شنکر نسیم 1811 میں۔ تو اس اعتبار سے ملا وجیح 1566، 1737، میر حسن اور دیا شنکر نسیم 1811۔ اب ان کی وفات کے بارے میں بات کریں تو ملا وجیح کی وفات 1659 عیسوی کو یہ گولکنڈہ میں، میر حسن کی 1786 عیسوی کو، دیا شنکر نسیم کی 1845 عیسوی کو۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ نظامی بیدری کا تعلق کس بادشاہ کہاں سے تھا؟ تو بہمنی دور سے تھا، ٹھیک ہے، ان کا تعلق جو ہے بہمنی دور سے تھا۔ اور میر حسن دیا شنکر نسیم کا تعلق دبستان لکھنؤ سے تھا، اور وجیح کا گولکنڈہ سے۔ چلیے سوال نمبر 13 ہے، اب کہاں جاؤں، کروں کیا، کیوں راہ آگے کے لوں، اس جنگل میں کوئی اب مشکل کشا میرا نہیں، بے کسی ہوئی ختم مجھ پر اس جنگل میں میرے سر، باپ نہیں، دادا نہیں، اور کوئی چچا میرا نہیں۔ یہ اشعار کس کتاب میں شامل ہے؟ تو یہ اشعار آئے ہیں آپ کے کربل کتھا میں۔ اب کہاں جاؤں، کروں کیا، کیوں کہ راہ آگے کے لوں، اس جنگل میں کوئی اب مشکل کشا میرا نہیں، بے کسی ہوئی خط مجھ پر اس جنگل میں میرے سر، باپ نہیں، دادا نہیں، اور کوئی چچا میرا نہیں۔ یہ اشعار جو ہیں کربل کتھا سے لیے گئے ہیں۔ بات کریں کربل کتھا کی تو موٹی موٹی 2-3 چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ کربل کتھا یہ شمالی ہند کی پہلی نثری کتاب ہے، شمالی ہند کی۔ دوسری بات یہ کہ 1732-33 میں کربل کتھا کو فضلی نے شرف علی کی فرمائش پر لکھا، شرف علی کی فرمائش پر لکھا تھا۔ اور یہ داستان جو ہے ملا واعظ حسین کاشفی کی تصنیف روضۃ الشہداء سے اخذ کیا گیا ہے، تبازاد نہیں ہے۔ کربل کتھا کس سے اخذ کیا گیا ہے؟ تو واعظ حسین کاشفی کی روضۃ الشہداء سے اخذ کیا گیا ہے۔ اور اس کتاب کا ذکر سب سے پہلے مولوی کریم الدین کے قلمی نسخہ میں ملتا ہے، اور اس کا نام جو ہے کربل کتھا کا دیہ مجلس بھی ہے، دوسرا نام دیہ مجلس۔ اور اس دیہ مجلس جو ہے کس نے بتایا؟ تو کریم الدین صاحب نے۔ اور کربل کتھا کو 2 لوگوں نے مل کے مرتب کیا ہے، 2 لوگوں کی مشترکہ یہ مرتب کردہ کتاب ہے۔ کون کون ہیں؟ تو مالک رام اور مختار الدین۔ تو اتنی چیزیں جو ہیں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا یہ کتنے عنوانات پر مشتمل ہے؟ تو 12۔ تو کربل کتھا شمالی ہند کی پہلی نثری داستان، فضلی نے 1732-33 میں لکھا، کس کی فرمائش پر؟ تو نواب شرف علی خان کی فرمائش پر۔ اور یہ کس سے اخذ کیا گیا ہے؟ تو ملا واعظ حسین کاشفی کی کتاب روضۃ الشہداء سے۔ اس میں کتنے مجلسیں ہیں؟ تو 12 مجلسیں ہیں۔ کن 2 لوگوں نے مرتب کیا؟ تو مختار الدین اور مالک رام نے۔ اور اس کا دیہ مجلس نام کس نے بتایا؟ تو مولوی کریم الدین نے۔ انہی کے قلمی نسخہ میں یہ ملتا ہے اس کا نام۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، اور آپ مجھے رانی کیت کی باغ و بہار فسان عجائب کی سال تصنیف اور سال اشاعت ضرور لکھ کر کامنٹ میں بتائیں گے۔ چلیے اگلا سوال۔
دعویٰ دلیل کا سوال آیا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آگ کا دریا ایک شہکار ناول ہے، اور دلیل دی گئی ہے اس ناول میں موضوع کو اتنا ہی انتہائی فنکارانہ انداز میں پیش کیا گیا۔ اس ناول میں موضوع کو انتہائی فنکارانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ کیا صحیح جواب ہوگا؟ تو دونوں باتیں درست ہیں۔ آگ کا دریا اردو کا ایک شہکار ناول ہے، اور اس ناول میں موضوع کو انتہائی فنکارانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے اوپر بات کیا تھا، 1959 میں شائع ہوا ہے، 101 ابواب ہیں، اور اس میں ٹوٹل 4 ادوار ہیں۔ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا یہ بہت ہی مشہور ناول ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ دوسرا صحیح جواب ہوگا۔ ذیل میں لکھے گئے تذکروں کے مصنفین کے نام جوڑیے۔ تو دوستو، تذکرۂ ہندی کے مصنف ہیں مصحفی غلام حمدانی مصحفی۔ نکات الشعراء فارسی میں لکھا گیا اردو کا پہلا تذکرہ، اردو شعراء کا پہلا تذکرہ میر تقی میر کا ہو جائے گا۔ تذکرہ شعرائے اردو یہ میر حسن کا تذکرہ ہے۔ گلشن بے خار مصطفیٰ خان شیفتہ کا تذکرہ ہے، اور مرزا علی لطف کا اردو میں لکھا ہوا اردو شعراء کا پہلا تذکرہ گلشن ہند ہے، مرزا علی لطف صاحب کا۔ چلیے اگلا سوال۔ مصنفین کے حساب سے صحیح جوڑ بتائیے گا کون سا ہوگا؟ تو عصمت چغتائی کا ناول ہو جائے گا ٹیڑھی لکیر، راجندر سنگھ بیدی کا ہو جائے گا ناول ایک چادر میلی سی، شوکت صدیقی کا ناول خدا کی بستی، اور انتظار حسین کا بستی۔ اب بات کر لیتے ہیں ان سبھی ناولوں کی مختصراً۔ تو ایک چادر میلی سی یہ ناول جو ہے کب شائع ہوا ہے؟ تو یاد رکھیے گا رسالہ نقوش میں 1960 عیسوی میں شائع ہوا، اور یہ کتابی شکل میں 1962 عیسوی میں شائع ہوا ہے ناول ایک چادر میلی سی۔ 11 ابواب پر یہ مشتمل ہے۔ ٹیڑھی لکیر کے بارے میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے، 3/43 1945۔ 3 منزلیں ہیں اس ناول میں، 43 ابواب ہیں، اور 1945، ٹھیک ہے؟ کہیں کہیں 44 بھی ابواب آتے ہیں کسی ایڈیشن میں، تو اسے بھی ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ بستی جو انتظار حسین کا ناول ہے، اس کے بارے میں بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ تو بستی یہ ناول 1980 میں شائع ہوا۔ یہ ناول کتنے فصلوں یا حصوں پر مشتمل ہے؟ تو یہ بھی 11 حصوں پر مشتمل ہے۔ بات کریں خدا کی بستی، تو یہ ناول جو ہے شوکت صدیقی کا 1958 میں شائع ہوا، اور یہ ناول بھی 11 فصلوں پر مشتمل ہے۔ ایک چادر میلی سی بھی 11 فصلوں پر، بستی بھی 11 فصلوں پر، اور خدا کی بستی بھی 11 فصلوں پر۔ یہ 3 ناول 11 فصلوں پر مشتمل ہیں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان سبھی کی پیدائش، وفات، عصمت، راجندر سنگھ بیدی، شوکت صدیقی، انتظار حسین، کمنٹ میں لکھ کر بتانا ہے۔ چلیے اگلا سوال۔ ذیل میں سے ڈرامہ انارکلی کے 2 زمرے صحیح کون سے ہیں بتائیے گا۔ میں نے اس پہ ایک ٹریک بھی بنایا تھا۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا تیسرا۔ باب اول میں عشق
اول ہے باب اول عشق، اس میں جو منظر ہیں وہ اول، دوم، سوم اور چہارم آتے ہیں۔ اس کے علاوہ باب دوم جو ہے رقص ہے اور باب سوم موت ہے۔ تو باب سوم جو رقص ہے اس میں منظر اول، اس کے علاوہ دوم، سوم اور چہارم، ٹھیک ہے، اول، دوم، سوم، چار ہیں، اور موت میں 5 ہیں۔ منظر اول، دوم، سوم، چہارم، یا پنجم بھی ہوتا تو یہ صحیح ہو جاتا، تو اس سے تو ایڈی غلط ہو جائے گا۔ باب چہارم عشق اور رقص، نہیں یہ غلط ہے، چہارم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 3 ہی باب ہیں اور 13 مناظر ہیں اس میں۔ یہ شائع کب ہوا ڈرامہ نرکلی؟ اس کا صحیح جواب ہے ایسے، تو یاد رکھیے گا 1932 عیسوی میں دارالاشاعت کے جانب سے، پنجاب لاہور دارالاشاعت کی جانب سے جو ہے یہ 1932 میں شائع ہوا۔ انہوں نے اس ڈرامہ کو لکھا امتیاز صاحب نے 1922 میں۔ امتیاز صاحب پیدا ہوئے تھے 1900 میں اور وفات 1970 عیسوی کو لاہور میں ہی قاتلانہ حملے کی وجہ سے ہوئی۔ اور اس ڈرامہ نارکلی کو جو ہے امتیاز صاحب نے پطرس بخاری کے مشورے پر اپنی بیوی حجاب اسماعیل کے نام کیا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ پریم چند کے ناولوں کے زمانی اعتبار صحیح کون سا ہے بتائیے گا۔ منشی پریم چند کے ناولوں کے زمانی اعتبار سے صحیح جواب بتائیے۔ جی دوستو، تو اس کا صحیح جواب ہوگا پہلا، اسرار معابد۔ یہ منشی پریم چند کا آدھا ادھورا ناول ہے، 1903 سے 1905۔ بیوہ 1927۔ میدان عمل 1930-32 اور گودان 1936۔ اسرار معابد 1903 سے 5۔ بیوہ 1927، میدان عمل 1930-32 اور گودان 1936۔ صحیح جواب چوتھا ہوگا۔ اگلا سوال، درج ذیل میں مشتاق احمد یوسفی کے انشائیہ کی نشاندہی کیجیے۔ تو مشتاق صاحب کا جو ہے وہ ہے جنون لطیفہ، اور یہ ان کے مجموعہ ہے چراغ تلے، اسی میں شامل ہے۔ چراغ تلے یہ کب شائع ہوا ہے؟ تو 1961 عیسوی میں، اور اس کا انتساب انہوں نے والد مرحوم کے نام کیا ہے۔ چراغ تلے میں کتنے مضامین شامل ہیں؟ تو میرے خیال سے 13 مضامین شامل ہیں، اور کون کون سے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم ذکر کریں گے، جس میں سے آپ کا ایک جنون لطیفہ ہے۔ تو بات کر لیتے ہیں مشتاق احمد، یہ چینی شاعر کے بارے میں، کنہیا کا، شامت اعمال، احمد جمال پاشا کا، وکیل صاحب رشید احمد صدیقی کا۔ چلیے اب آئیے بات کر لیتے ہیں چراغ تلے میں کون کون سے انشائیے شامل ہیں۔ تو مجموعہ چراغ تلے میں پہلا ہے پہلا پتھر، اس کے بعد پڑھیے گر بیمار، اس کے علاوہ کافی، یادداشت بخیر، موزی، سن، جنون لطیفہ، چارپائی اور کلچر، گھر میں آنا مرغیوں کا، یہ بھی ہے آپ کے۔ اس کے علاوہ کرکٹ، صنف لاغر، موسموں کا شہر، کاغذی ہے پیرہن۔ مشتاق احمد یوسفی کے یہ کتاب مشہور ہے خاکم بدہن، 1969 میں شائع ہوا۔ زرگزشت، اس کے علاوہ آب گم، ٹھیک ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مشتاق احمد یوسفی کا ایک بہت ہی مشہور ناول ہے جو میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا ہے، اس کا میں نے مطالعہ کیا تھا، بہت ہی اچھا ناول ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں۔
صحیح ترتیب یہاں بتائیے گا کون سا ہوگا، زمانی اعتبار سے بتائیے گا۔ تو اس کا صحیح جو جواب ہے ساتھی وہ ہوگا پہلا۔ اشرف بیابانی پیدا ہوئے ہیں یہ 1460 میں۔ محمد قلی قطب شاہ 1565 میں پیدا ہوئے ہیں۔ وجہی 1566 میں۔ محمد قطب شاہ کی پیدائش وفات دستیاب نہیں، لیکن یہ ان کے بعد ہی ہوئے ہیں، تو اس حساب سے آپ کا پہلا صحیح جواب جائے گا۔ اشرف بیابانی کی وفات کے بارے میں بات کریں تو 1529 میں یہ وفات ہوئے ہیں۔ قلی قطب شاہ یہ وفات 1611 میں ہوئے ہیں۔ وجہ تو 1659 میں ہوئے ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ حقیقت کو اس کی مختلف شکلوں میں پہچاننے کے لیے افسانے کے مواد کا مطالعہ سماجی اور معاشی رجحانات، طبقاتی تضاد اور جہد حیات کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ یہ کس تنقید نگار کا بیان ہے؟ حقیقت کو اس کی مختلف شکلوں میں پہچاننے کے لیے افسانے کے مواد کا مطالعہ سماجی اور معاشی رجحانات، طبقاتی تضاد اور جہد حیات کی روشنی میں کرنا چاہیے، بقول سید احتشام حسین۔ تو یہ انہی کا مشہور قول ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ بانگ درا کی پہلی نظم ان میں سے کون سی ہے؟ تو ہمالہ صحیح جواب ہو جائے گا۔ بانگ درا 1924 میں شائع ہوا ہے۔ علامہ اقبال کی یہ پہلی مجموعہ کلام ہے۔ اس کے بعد 1935 میں دوسرا ان کا مجموعہ شائع ہوا، کیا نام ہے تو وہ بال جبریل، اور 36 میں ضرب کلیم، اور پھر آخری ان کا مجموعہ 1938 میں ارمغان حجاز، جو آدھا اردو آدھا فارسی میں۔ بانگ درا میں اور کون کون سے نظمیں ہیں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ یہاں پہلا نظم پوچھا گیا تھا، تو دیکھیے یہاں پہلا نظم آپ کے ہمالہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک مکڑا اور ایک مکڑی، ایک پہاڑ اور گلیری، ایک گائے اور بکری، بچے کی دعا، ہمدردی، ماں کا خواب، شمع و شاعر، بانگ درا کا دل جو ہے عبدالقادر سروری نے کہا ہے اس نظم کو۔ یہ سبھی جو ہے اس میں نظم دیے گئے۔ چلیے آگے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ یہ شعر علامہ اقبال کی کس نظم سے اخذ کیا گیا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو یہ شعر علامہ اقبال کے نظم طلوع اسلام سے اخذ کیا گیا ہے۔ آغا حشر کاشمیری کا پہلا ڈرامہ ان میں سے کون سا ہے؟ آفتاب محبت، بلوہ منگل، یہودی کی لڑکی یا پھر ترکی حور؟ تو آغا حشر کاشمیری کا پہلا جو ڈرامہ ہے وہ ہے آفتاب محبت۔ یہ آغا حشر کاشمیری کا پہلا ڈرامہ ہے۔ آغا حشر کاشمیری کو اردو ڈرامے کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے، اور آغا حشر کاشمیری کی کلیات جو ہے 7 جلدوں پر مشتمل ہیں۔ ان کے کچھ اور مشہور ڈرامے ہیں، اس کے بارے میں بھی بات کر لیا جاتا ہے۔ تو ان کے مشہور ڈراموں میں مرید شک، ماں راستین، سلور کنگ، شہید ناز، شہر ناز، میٹھی چھری، خواب ہستی، سفید خون، یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سید ہوس، خوبصورت بلا، یہودی کی لڑکی، انوکھا مہمان، عورت کا پیار۔ یہودی کی لڑکی یہ آپ کے نیٹ کے نصاب میں شامل ہے۔ اس ڈرامہ کو انہوں نے 1910 سے 1911 عیسوی کے درمیانی مدت میں لکھا تھا اپنی کمپنی کے لیے، اور کمپنی تھی الفریڈ۔ اس کے علاوہ ان کے مشہور ڈراموں میں انوکھا مہمان، عورت کا پیار، دل کی پیاس، آنکھ کا نشہ، رستم و سہراب، ترکی حور، دل کی آگ، چنڈی داس، مدھر مرلی۔ تو یہ سب ان کے مشہور ڈرامے ہیں۔ چلیے اگلا سوال۔ حبشی مبارک اور بادشاہ ملک صادق
کس داستان کے یہ دونوں کردار ہیں؟ حبشی مبارک اور ملک صادق۔ تو یہ باغ و بہار کے، اور یہ باغ و بہار کے چوتھے درویش کے قصے میں یہ آئے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں باغ و بہار کے تعلق سے مختصراً۔ باغ و بہار 1802 عیسوی میں لکھی گئی ہے، 1804 عیسوی میں یہ شائع ہوا ہے۔ میر امن کی تبعات نہیں ہے، یہ میر محمد حسین عطا خان تحسین کی کتاب ہے نو طرز مرصع، جسے انہوں نے 1775 میں لکھا تھا۔ اسی کتاب سے یہ باغ و بہار اخذ کیا گیا ہے۔ باغ و بہار میں بنیادی طور پر 5 قصوں کا بیان ہوا ہے، 4 درویشوں کا اور 1 بادشاہ آزاد بخت کا، یہ دونوں ملا کر کے 5 ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ باغ و بہار میں کتنی قصوں کا بیان کیا گیا تو 5، اگر یہ پوچھا جائے کہ کتنے درویشوں کا تو 4 آپ نے بتانا ہے۔ میر امن نے جان گلکرسٹ کی فرمائش پر قصہ 4 درویش کا عام بول چال کی زبان میں ترجمہ کیا تھا اسے، اور اس کے مشہور کرداروں میں آزاد بخت، خرد مند جو وزیر ہے، وزیر زادی خرد مند کی بیٹی، پہلا درویش یمن کے سوداگر خواجہ احمد کا، دوسرا درویش فارس کا شہزادہ، تیسرا عجم کے بادشاہ، چوتھا چین، یمن فارس عجم چین، اور پہلے درویش کی شادی دمشق کی شہزادی سے ہوتی ہے، دوسرے کی بصرہ کی، تیسرے کی فرنگ کی ملکہ، اور چوتھے درویش کی پیر مرد اجمی کی بیٹی سے۔ باغ و بہار میں اور بھی دیگر کردار ہیں جیسے نوفل بادشاہ، بہروز، ٹھیک ہے، اور حبشی مبارک ملک صادق سے سوال آیا ہے۔ اگلا سوال، ایمان کی سند ہے محبت حسین کی، مثل نماز فرض ہے طاعت حسین کی، افتاد حج ہیں ایک زیارت حسین کی، واجب ہے کائنات پہ بیعت حسین کی، دنیا وہیں کا بیرت مولا سے چین ہے، ایمان زبردست جناب حسین ہے۔ مذکورہ بند کس کے مرثیہ کا ہے؟ بیرت۔ تو یہ مرزا سلامت علی دبیر کا ہو جائے گا۔ مرزا سلامت علی ان کا پورا نام ہے تخلص دبیر، پیدا 1803 میں، وفات 1874 عیسوی کو۔ ان کے والد مرزا غلام حسین تھے، اور میر مظفر حسین ضمیر نے مرزا سلامت علی کا تخلص دبیر تجویز کیا ہے۔ ضمیر ان کے استاد تھے اور یہ اپنے آپ کو فخراً جو ہے استاد دبیر کہتے تھے۔ سوال 27 ہے، نصیر الدین ہاشمی نے کس داستان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تصوف کی بہترین کتاب ہے جس کو فرضی قصہ کے طور پر لکھا ہے؟ تو نصیر الدین ہاشمی نے صبرس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ تصوف کی بہترین کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، نصیر الدین ہاشمی نے لکھا ہے تصوف کی بہترین کتاب جس کو فرضی قصے کے طور پر لکھا، اور آپ کو معلوم ہی ہوگا صبرس کے حوالے سے۔ بات کر لیتے ہیں مختصراً۔ صبرس عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پہ وجیہی نے 1635 میں لکھا، مولوی عبدالحق نے اسے 1932 میں شائع کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے ملا وجیہی نے صبرس میں عشق پر 11 انشائیے بھی لکھے ہیں۔ یہ اردو نثر کی پہلی نمونہ ہے اور تمثیلی داستان ہے جو 17ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی۔ اس میں چھوٹے بڑے کل 76 کردار ہیں۔ کرداروں میں آتا ہے عقل جو سستان کا بادشاہ ہے اور دل کا باپ ہے، دل تن کا حکمراں ہوتا ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے، رقیب مشرق کے بادشاہ عشق کی بیٹی، یہ تو یہ سبھی چیزیں ہیں۔ وجیہی کے حوالے سے بات کریں تو وجیہی 1566 میں پیدا ہوئے اور وفات 1659 عیسوی کو۔ ان کا اصل نام جو ہے اسد اللہ تھا۔ پوچھا جاتا ہے کہ غالب کے علاوہ اور کس کا نام اسد اللہ تھا، تو یہی ہیں وجیہی صاحب، اور یہ تخلص وجیہی کرتے تھے۔ وجیہی نے 4 بادشاہوں کا دور دیکھا۔ کون کون سے بادشاہوں کا دور دیکھا؟ تو پہلے تو ابراہیم قطب شاہ، دوسرے یہ سیکوینس پوچھا جاتا ہے، ابراہیم قطب شاہ، اس کے بعد محمد قلی قطب شاہ، تیسرے عبداللہ، اور آخری محمد قطب۔ چلیے جی اگلا سوال، انگارے کے مصنفین نفسیاتی نقطۂ نظر سے فرائڈ، فنی نقطۂ نظر سے جیمز جوائس اور معاشی نقطۂ نظر سے کارل مارکس کے مقلد تھے، یہ کس ناقد کا بیان ہے؟
تو انگارے کے مصنفین نفسیاتی نقطۂ نظر سے فرائڈ، فنی نقطۂ نظر سے جیمز جوائس اور معاشی نقطۂ نظر سے کارل مارکس مقلد تھے بقول آل احمد سرور۔ تو یہ آل احمد سرور کا یہ قول ہے۔ آل احمد سرور کے کچھ اور بھی اقوال ہیں، مشہور اقوال ہیں ان کے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ادب کا مقصد نہ ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں، نہ اشتراکیت کا پرچار۔ آل احمد سرور جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ادب سیاسی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات سے مدد لیتا رہا ہے، مگر یہ مذہب کا خادم ہے، نہ سیاست کا نقیب ہے، نہ ہی اخلاق کا نائب۔ ادب ہرجائی ہے اور ادب کا ہرجائی پن ہی اس کی دولت ہے۔ یہ معلومات نہیں تاثرات عطا کرتا ہے، یہ علم نہیں عرفان دیتا ہے، یہ نظریہ نہیں نظر بخشتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھا قول ہے ان کا اس کے ادب کے تعلق سے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اچھی تنقید محض تخریبی نہیں ہوتی، محض خامیوں یا کوتاہیوں کو نہیں دیکھتی، وہ بلندیوں کو دیکھتی ہے اور یہ اندازہ لگاتی ہے کہ بلندی کیسی ہے۔ یہ تینوں اقوال سے ان سے سوالات بنتے ہیں اکثر۔ چلیے اگلا سوال۔ ان کے کچھ تصانیف دیے گئے ہیں، آپ کے پاس اگر وقت ہو تو اچھے سے پوز کر کے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کس مثنوی کو دکنی زبان کا شاہنامہ قرار دیا گیا ہے؟ ان میں سے دکنی زبان کا شاہنامہ ان میں سے کس مثنوی کو قرار دیا گیا ہے؟ جی تو علی نامہ، مثنوی علی نامہ کو دکنی زبان کا شاہنامہ قرار دیا ہے۔ مثنوی علی نامہ کو دکنی زبان کا شاہنامہ قرار دیا گیا۔ مثنوی علی نامہ کو ملا نصرتی نے 1665 عیسوی میں تحریر کیا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ ملا نصرتی کی بہت ہی مشہور مثنوی ہے، اور اس مثنوی یہ جو مثنوی ہے یہ ایک رزمیہ مثنوی ہے۔ رزمیہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں جنگ وغیرہ کا بیان ہو، اور اس میں علی عادل شاہ ثانی کے ابتدائی 10 سالہ دور حکومت کی نصرتی نے تاریخ بیان کیا ہے۔ اور مثنوی میں جو ہے اس مثنوی میں اس کا ہر باب کا عنوان ایک شعر سے شروع ہوتا ہے۔ مثنوی علی نامہ کا جو باب ہے وہ اس کا ہر باب جو ہے ایک شعر کے ٹکڑے سے شروع ہوتا ہے، بلکہ ایک شعر سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس مثنوی کو عبد المجید صدیقی نے مرتب کیا ہے۔ عبد المجید صدیقی نے مرتب کیا ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ذیل میں سے کون سا بیان پریم چند کا ہے؟ تو ہمیں حسن کا معیار تبدیل کرنا چاہیے، یعنی بدل دینا چاہیے۔ یہ منشی پریم چند کا بہت ہی مشہور قول ہے۔ چلیے اگلا سوال، اور بھی کچھ اقوال ہیں۔ اور دوستو یہ جو قول ہے ہمیں حسن کا معیار تبدیل کرنا چاہیے، تو یہ قول جو ہے منشی پریم چند نے جو ترقی پسند مصنفین کی پہلی کل ہند کانفرنس لکھنؤ میں ہوئی تھی 1936 عیسوی میں، اسی میں انہوں نے صدارت میں خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں حسن کا معیار تبدیل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ان کا بہت ہی مشہور قول تھا، ہماری کسوٹی پر اب وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا تعمیر ہو، حسن کا جوہر تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو جو ہم میں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے، سلائے نہیں، کیونکہ اب زیادہ سونا موت کی علامت ہے۔ بات کریں دوسری کل ہند کانفرنس کی تو یہ کلکتہ میں 1938 عیسوی میں ہوئی تھی، اور اس کی صدارت ملک راج آنند نے کی تھی۔ تیسری 1942 میں دہلی میں ہوئی تھی، اور اس کی صدارت ڈاکٹر عبدالعلیم نے کی۔ چوتھی کانفرنس حیدرآباد میں ہوئی، اور اس کی صدارت حضرت معانی نے کی۔ اور پانچویں کانفرنس 1947 میں لکھنؤ میں ہوئی پہلی کی طرح، اور اس کی صدارت رشید احمد صدیقی نے کی۔ چھٹی بھیمڑی یعنی ممبئی میں ہوئی 1949 میں، اس کی صدارت رام بلاس شرما نے کی۔ ساتویں کی صدارت کرش چندر نے کی تھی، اور آٹھویں کانفرنس 1956 عیسوی میں حیدرآباد میں منعقد ہوا، یہ آخری تھا۔ چلیے اگلا سوال۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اس شعر میں
کی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو تلمیح ابراہیم یہ تاریخی نام ہے۔ چلیے اگلا سوال، میر انیس نے لکھنؤ سے باہر کہاں مرثیہ پڑھا تھا؟ تو حیدرآباد اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ میر انیس کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں مختصراً۔ میر انیس نے پٹنہ، حیدرآباد، لکھنؤ، الہ آباد کا سفر کیا ہے اور مرثیہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا اصل نام ببر علی تخلص انیس، پہلے یہ حذیف ہی تخلص کرتے تھے، لیکن ان کے استاد ناسک تھے، ناسک کے کرنے پر انہوں نے اپنا تخلص تبدیل کر کے انیس باضابطہ طور پر کر لیا۔ پیدا ہوئے تھے فیض آباد میں 1802 عیسوی اور 1874 عیسوی میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے والد میر مستحسن خلیق تھے میر انیس کے، اور دادا میر حسن تھے اور پر دادا زاہد تھے۔ میر انیس کے بیٹے میر نفیس، میر جلیس اور میر سلیس تھے۔ چلیں، اور یہ میر انیس کے کچھ مشہور مرثیے ہیں۔ بخدا فارس میدان تہور، نمک خان تکلم ہے فصاحت میری، جو آپ کے جس یونٹ کے نظام میں ہے۔ اس کے علاوہ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، اس کے علاوہ فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، اس کے علاوہ جب بادبان کشتی شاہ امم گرا، اور یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر۔ چلیے اگلا سوال، اقبال انسانیت کو فطرت کا محبوب ترین اور مکمل ترین جوہر سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں فطرت ہستی ابھی خوب سے خوب تر کی جستجو میں ہے۔ ان کا فلسفہ حیات زندگی اور موت دونوں کا ایک بلند تصور رکھتا ہے۔ یہ رائے کس کی ہے؟ تو یہ رائے علیہ سرور کی ہے۔ علامہ اقبال انسانیت کو فطرت کا محبوب ترین اور مکمل ترین جوہر سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں فطرت ہستی ابھی خوب سے خوب تر کی جستجو میں ہے۔ ان کا فلسفہ حیات زندگی اور موت دونوں کا ایک بلند تصور رکھتا ہے، بقول علیہ سرور۔ علامہ اقبال کے متعلق کچھ اور بھی اقوال ہیں، جیسے کہ یہاں علیہ مسرور کا ایک مشہور اقوال ہے۔ علامہ اقبال کے تعلق سے مشہور اقوال پوچھے جاتے ہیں، تو یہ کئی دفعہ پوچھا گیا ہے، میرے خیال سے 2-3 مرتبہ تو پوچھا ہی گیا ہے UGC نیٹ کا۔ تو اور بھی جو دیگر اقوال ہیں ان کے بارے میں بھی ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ اگر ایگزام میں آئے تو مس نہیں ہونا چاہیے۔ تو بات کر لیتے ہیں مالک رام کا قول ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اقبال غالب کے معنوی فرزند ہیں۔ یہ پوچھا جائے تو بتا دیجیے گا، اقبال غالب کے معنوی فرزند ہیں، کس کے متعلق؟ تو بقول مالک رام۔ مالک رام کے متعلق جو ہیں، مالک رام کے حساب سے اقبال جو ہیں غالب کے معنوی فرزند ہیں۔ عبد القادر جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا ہے۔ بقول عبد القادر اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا ہے۔ اختر حسین رائے پوری کہتے ہیں کہ اقبال فاشسٹ کے شاعر ہیں، اور رشید احمد صدیقی قول ہے حالی ماضی کے، اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر ہیں۔ بقول رشید احمد صدیقی حالی ماضی کے، اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر ہیں۔ خلیل الرحمن اعظمی کا یہ مشہور قول ہے اقبال اور جوش میں وہی فرق ہے جو ایک مفکر اور ڈھنڈورچی میں ہوتا ہے۔ چلیے اگلا سوال، کلی پہ بیلے کی ادا سے پڑا ہے شبنم کا ایک موتی، نہیں یہ ہیرے کی کیل پہنے کوئی پری مسکرا رہی ہے۔ اس شعر میں ہیرے کی کیل سے کیا مراد ہے، اور یہ شعر کن کا ہے؟ تو اس شعر میں شبنم کی بوند مراد ہے۔ صحیح جواب تیسرا ہوگا۔ چلیے اگلا سوال، غالب بحیثیت محقق کس کی تصنیف ہے؟ تو قاضی عبدالودود کی یہ کتاب ہے غالب بحیثیت محقق۔ غالب کے حوالے سے کچھ اور بھی تصانیف ہیں۔ عبدالرحمن بجنوری کا ہی مشہور کتاب ہے محاسن کلام غالب، رشید حسن کا بھی ہے انشائیہ غالب، مختار الدین کی بھی ہے احوال غالب اور نقد غالب۔ تو یہ سبھی غالب کے حوالے سے اہم اقوال ہیں۔ چلیے اگلا سوال،
جس قید خانے میں جہاں صبح روز مسکراتی ہو، جہاں دوپہر روز چمکے، شفق ہر روز نکھرے، پرند ہر صبح و شام چھینکیں، اسے قید خانہ ہونے پر بھی عیش و مسرت کے سامانوں سے خالی کیوں سمجھ لیا جائے؟ مذکورہ عبارت کس کتاب سے لی گئی ہے؟ رباعیات، مذکورہ رباعیات ہے، بتائیے گا کس کتاب سے لی گئی ہے یہ رباعیات؟ تو غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے جو 24 خطوط پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال، قرۃ العین حیدر کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ تو علی گڑھ میں 1927 عیسوی کو۔ کون سی تنقیدی کتاب احتشام حسین کی نہیں ہے؟ تو تنقیدی تناظر، تو پھر یہ کن کا ہے؟ ڈاکٹر قمر رئیس صاحب کا۔ تنقیدی تناظر قمر رئیس کی کتاب ہے۔ تنقیدی جائزے، تنقید عملی، تنقید ذوق، ادب اور شعور، یہ تینوں سید احتشام حسین کے ہیں۔ اگلا سوال، کس داستان کا ترجمہ انگریزی، فرانسیسی، پرتگالی اور لاطینی زبانوں میں ہوا ہے؟ تو باغ و بہار۔ اگلا سوال، ہندوستانی ترقی پسند ادیبوں کی انجمن کے پہلے صدر کون مقرر ہوئے تھے؟ تو ہندوستانی ترقی پسند ادیبوں کی انجمن کے پہلے صدر جو ہیں ملک راج آنند مقرر ہوئے تھے۔ ذیل میں سے دو زمرے وطنی اعتبار سے صحیح بتائیے گا۔ تو قلی قطب شاہ وجہی گولکنڈہ سے تعلق ہے۔ اس کے علاوہ میر اور غالب کا تعلق آگرہ سے ہے، تو اس حساب سے اے اور بی آپ کا صحیح جواب تیسرا ہو جائے گا۔ آتش کا فیض آباد سے ہے، کلی ماجس کا بہار سے ہے، پٹنہ سے، تو اس اعتبار سے سی غلط۔ شاد عظیم آبادی کا پٹنہ سے، اور فانی بدایونی کا حیدرآباد سے، بدایوں سے ہیں۔ چلیے جی اگلا سوال، رباعی کا ابتدائی نام کیا تھا؟ تو رباعی کا ابتدائی نام ترانہ تھا۔ 8 مختلف حیتوں کا مجموعی نام کیا ہے؟ تو صحیح جواب مسمت ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، مسمت جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی جو ہے موتیوں کی لڑی پرونا، اور شاعری میں یہ کوئی حیت نہیں ہے بلکہ یہ 8 مختلف حیتوں کا مجموعہ ہے۔ وہ 8 مختلف مجموعہ کون سے ہیں؟ تو مثلث، مربع، مخمس، مسدس، مسبع، مسمن، متسم، معاشر۔ سوال 44، مجتبیٰ حسین نے اپنے سفرنامہ جاپان چلو جاپان چلو میں جاپان کی قدیم راجدھانی کا کیا نام لکھا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ بتائیے گا یہ جاپان چلو شائع کب ہوا ہے؟ تو انہوں نے کوئٹو کو بتایا۔ سفرنامہ جاپان چلو میں جاپان کی قدیم راجدھانی کو کوئٹو بتایا ہے۔ جاپان چلو یہ 15 عنوانات پر مشتمل یہ سفرنامہ ہے، اور یہ سفرنامہ 1883 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس سے سوال بن چکا ہے۔ تو 15 کون سے عنوان ہیں اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ پہلا ہے جاپان چلو، اس کے علاوہ خوش رہو اہل وطن، ٹوکیو میں ہمارا ورود مسعود، ٹوکیو میں یاد ابن انشا کی، پروفیسر سوزوکی اردو اور مسز سوزوکی جاپان میں اردو، جاپان میں مزید اردو، جاپان میں ہم لکھپتی بن گئے،
مہذب پانی اور غیر مہذب، یونیسکو کی چھتری، بلٹ ٹرین میں کبھی نہ بیٹھو، خاموشی گفتگو ہے، جاپان میں اسلام اور ٹوکیو کے بازار میں۔ تو یہ آپ کے 5 عنوانات ہیں۔ چلیے سوال 45 سے، کس قصیدہ نگار کو میر نے سرعام شعرائے ہندی لکھا ہے؟ تو مرزا محمد رفیع سودا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ میر تقی میر نے سرعام شعرائے ہندی جو ہے مرزا محمد رفیع سودا کے لیے کہا ہے۔ صحیح جواب جو ہے آپ کا چوتھا ہو جائے گا۔ میر تقی میر کے کچھ اور مشہور اقوال ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ تو میر نے سودا کو سرعام شعرائے ہندی کا، اور میر نے یہ بھی کہا کہ ولی کے متعلق کہ معشوق جو اپنا تھا باشندہ دکن کا تھا۔ میر نے کیا کہا؟ میر نے ولی کے متعلق کہا کہ معشوق جو اپنا تھا باشندہ دکن کا تھا۔ میر نے غالب کے متعلق کہا ہے کہ اگر اس لڑکے یعنی غالب کو کوئی کامل استاد، مکمل استاد مل گیا اور اس نے اس کو سیدھے راستے پر ڈال دیا تو لاجواب شاعر بن جائے گا، ورنہ محمل یعنی بے مطلب کا بات بکنے لگے گا۔ محمل کہتے ہیں بے مطلب کی بات کو۔ تو یہ بات کس نے کہی تھی؟ میر نے غالب کے متعلق کہی تھی کہ اگر اس لڑکے کو کوئی کامل استاد مل گیا اور اس نے اس کو سیدھے راستے پر ڈال دیا تو لاجواب شاعر بن جائے گا، ورنہ محمل بکنے لگے گا۔ ظاہر سی بات ہے، مکمل اچھے شاعر ملے ہوں گے، اچھے استاد مل گئے ہوں گے، تبھی تو غالب کی اتنی مقبولیت بڑھ گئی، غالب اچھے شاعر بن گیا۔ چلیے اگلا سوال، مصمت کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ تو مصمت کو صحیح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ذیل میں 2 صحیح زمرے کون سے ہیں بتائیے گا۔ تو مطلع اور وزن غزل کے جزء ہیں، تشبیب اور گریز قصیدہ کے جزء ہیں، شہادت مرثیہ کا ہے اور دعا قصیدہ کا ہے۔ ٹھیک ہے، 4 مصرے اور 17 سالموں پر ہائیکو نہیں ہوتا ہے، 3 مصرے اور 17 سالم ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے سی ڈی غلط ہوگا۔ رائٹ آپشن آپ کا اے اور بی دوسرا درست ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال، ذیل میں 2 زمرے صحیح بتائیے گا کون سا ہے؟ جی، تو کنور عہدے بان، راجہ جگت پرکاش اور سورج بان یہ رانی کیتکی کہانی کے کردار ہیں۔ رانی کیتکی، مہندر گڑھ، مدن بن، اے اور ڈی والے جو زمرے ہیں یہ آپ کے رانی کیتکی کہانی کے کردار ہیں۔ یہاں جو دیا گیا ساتھیو چتر سین، تو یہ چتر سین جو ہے گلزار نسیم کا کردار ہے۔ ٹھیک ہے، گلزار نسیم کا ہے۔ اوما ناتھ یہ منشی پریم چند کا افسانہ ہے بد نصیب ماں، تو اسی کا یہ کردار ہے۔ اس کے علاوہ راجہ جگت پرکاش یہ آپ کو معلوم ہوگا، یہ اسی کے کردار ہے کیتکی کے، تو اس اعتبار سے یہاں بھی غلط ہوگا، مکس سے دیے گیا۔ مدن بان بھی رانی کیتکی لیکن دیلا آرام جو ہے یہ ڈرامہ انارکلی کا، یہ دونوں رانی کیتکی کے ہیں لیکن دیلا آرام ڈرامہ انارکلی کا ہو جائے گا۔ اوماناتھ بد نصیب ماں، چترسین گلزار نسیم اور رانی دیلا آرام انارکلی، تو اس اعتبار سے بی سی غلط ہوگا، رائٹ آپشن اے اور ڈی ہوگا۔ چلیے اگلا سوال، ذیل میں 2 زمرے زمانی اعتبار سے صحیح کون سے ہیں بتائیے گا۔ تو پہلا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا زمانی اعتبار سے بی اور سی۔ 1870 مولوی عبدالحق، محمود شیرانی 1880، قاضی عبدالودود 1896، امتیاز علی عرشی 1904 عیسوی۔ اگین 1880 محمود شیرانی، قاضی صاحب 1896، امتیاز علی عرشی 1904، اور مالک رام یہاں دیا گیا ہے تو یہ 1906 میں پیدا ہوئے ہیں۔ بات کریں ان سبھی کی وفات کی تو محمود شیرانی کی وفات
1946 عیسوی کو ہی ہے۔ قاضی صاحب 1984 عیسوی میں وفات ہوئی۔ امتیاز علی عرشی جو ہے 1981 عیسوی میں وفات ہوئے ہیں۔ اور مالک رام جو ہے مالک رام کی وفات جو ہے 1993 عیسوی کو ہوئی ہے۔ چلیے، اور مولوی عبدالحق کی 1961 عیسوی۔ ذیل میں 2 جملے صحیح کون سے ہیں بتائیے گا۔ تو چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن، ہمارے جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا، غالب کی اشعار ہیں۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ تو یہ غالب کا مشہور غزل کا شعر ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اے اور سی رائٹ آپشن دوسرا ہو جائے گا۔ ادب کا پہلا اور آخری مقصد مسرت بہم پہنچانا ہے، یہ قول کس مغربی نقاد کا ہے؟ تو یہ قول لون جائنس کا ہے۔ ادب کا پہلا اور آخری مقصد مسرت بہم پہنچانا ہے بقول لون جائنس۔ سوال 52 ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح کون سے ہیں؟ تصانیف سے یہاں سوال آیا ہے، یہ بہت ہی اچھا سوال ہے، سبھی لوگ آنسر کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کلاس کو اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں گے دوستوں۔ چلیے، تو اس کا صحیح جواب آپ کا پہلا ہو جائے گا۔ تنقیدی افکار لفظ و معنی غیر شعر نثر فاروقی کی کتاب ہے۔ مسرت سے بصیرت تک تنقید کیا ہے؟ نظر و نظری آل مسرور کے مضامین کے کتاب ہے۔ تو اس اعتبار سے اے بھی آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا۔ تو اب یہاں دیے گئے ادب اور سماج، یہ احتشام کا ہے۔ تنقیدی جائزے جو ہے یہ عالم سرور کا ہے، تنقیدی اشارے بینی کا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں سے غلط ہوگا۔ عملی تنقید کلیم الدین کا ہے، اردو تنقید پر ایک نظر کلیم الدین کا، لیکن تنقید اور عملی تنقید یہ آپ کے سید احتشام حسین کا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں کا ڈی بھی غلط ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال۔ اختر الایمان کی کس نظم کے کردار حبیبہ اور رمضانی قصائی ہیں؟ حبیبہ اور رمضانی قصائی جو ہیں اختر الایمان کی کس نظم کے کردار ہیں؟ تو باز احمد آپ کے UGC نیٹ کے نصاب میں شامل ہے، اور باز احمد جو ہے یہ ان کا مجموعہ ہے بنت لمحات جو 1969 میں شائع ہوا ہے، اسی میں یہ شامل نظم ہے، اور اس کے کردار جو ہیں رمضانی اور حبیبہ یہ قصائی ہیں۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے۔ آنچ پھولوں پہ نہ آنے دے مگر، شہریار کے اس مصرع کو ذیل کے مصروں میں سے صحیح مصرع چن کر شعر مکمل کیجئے۔ تو اس کا صحیح مکمل شعر ہو جائے گا خس و خاشاک کو جل جانے دے۔ یہ شعر ان کا شعری مجموعہ اسم اعظم سے اخذ کیا گیا ہے۔ اسم اعظم یہ شائع کب ہوا دوستوں؟ تو 1965 عیسوی میں یہ شائع ہوا ہے۔ حوصلہ دل کا نکل جانے دے، مجھ کو جلنے دے پگھل جانے دے، دیار دل نہ رہا بزم دوستاں نہ رہی، اما کی کوئی جگہ زیر آسماں نہ رہی۔ اس کے علاوہ ان کے داخل نصاب سینے میں جلن، آنکھوں میں طوفان سکیم ہے۔ تو یہ سبھی ان کے مشہور شعر ہیں، ان سے سوالات بنتے ہیں۔ چلیے اگلا سوال۔ ان کے کچھ مجموعہ کلام ہیں جن سے سوالات بنتے ہیں، تو اس کے بارے میں تو بات ہو چکا ہے۔ اسم اعظم یاد رکھیے گا، یہ پہلا شعری مجموعہ ہے، اس کا انتساب خلیل الرحمن اعظمی کے نام انہوں نے کیا ہے، شہریار صاحب نے، اور اس کا تعارف جو ہے وحید اختر نے کیا ہے۔ ان کا دوسرا مجموعہ ساتواں در ہے۔ اس کے علاوہ ہجر کے موسم، خواب کا دربند ہے، نیند کی کرچی، شام ہونے والی ہے، کلیات سیر جہاں، قافلے یادوں کے اور دھوپ کی دیواریں۔ اگلا سوال۔ قلی قطب شاہ کے دربار سے ملک الشعراء کا اعزاز ان میں سے کسے ملا تھا؟ تو وجہی کو ملا تھا۔
ملک و شعراء کے اعزاز سے وجہی کو نوازا گیا تھا۔ صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا۔ چلیے اگلا سوال۔ اس زمانے میں بھی یہ ظرف ہمارا دیکھو، غم وہ رکھتے ہیں جو شرمندہ فریاد نہیں۔ کلیم عاجز کے اس شعر میں دوستو بتائیے گا ظرف کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ ظرف، تو حوصلہ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ کلیم عاجز کے بارے میں مختصراً بات کر لیتے ہیں۔ ان کا اصل نام کلیم احمد تخلص عاجز کرتے تھے، اور جو ہے 1926 میں پیدا ہوئے، کہیں کہیں 24 بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ انہوں نے جو ہے پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے 1965 عیسوی میں بہار میں اردو شاعری کا ارتقاء کے موضوع پر، 1857 عیسوی کے موضوع پر یہ تھا، تو یہ جو 1965 عیسوی میں جو انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے اس پر کیا تھا، بہار میں اردو شاعری کا ارتقاء۔ اور ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے وہ جو شاعری کا سبب ہوا پوچھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب فصل بہارا آئی، کچھ اے جانے جانا، پھر ایسا نظارہ نہیں ہوگا، ہاتھ چھیڑو غزل عاجز، مجلس ادب، یہ رپورتاز ہے ان کا، ابھی سن لے مجھ سے ان کا خود نوشت ہے، اور جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی، یہ بھی خوش نوشت، میری زبان میرا قلم۔ اس کے علاوہ سفر نامے ہیں ان کے کچھ، حجاز، یہاں سے کعبہ، کعبہ سے مدینہ، سفر نامہ امریکہ، ایک دیس ایک بدیسی، دیوانے دو، اور پہلو نہ دکھے گا، ان کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ چلیے سوال 57 ہے، درج ذیل ناقدین کو ان کو زمانی اعتبار سے بتائیے گا۔ تو پہلا صحیح جواب ہو جائے گا۔ فاروقی صاحب 1935 ہو جائیں گے، محمد حسن جو ہے 1926 ہو جائیں گے۔ ایک سیکنڈ، زبانی اعتبار سے حال سے ماضی کی طرف، ہاں ٹھیک ہے، حال سے ماضی پہلے یہ ہوگا نا، اس کے بعد یہ حال سے ماضی کی طرف بڑھتے ہوئے بتانا ہے، تو پہلے کون تو جب زندہ رہا وہ کہا رہا، گھما پھرے کا سوال یہ پوچھا گیا۔ تو پہلے یہ تھے شمشیر رحمان فاروقی، اس کے بعد محمد حسن، اور پھر شبیہ الحسن جو ہے 1958، اور احتشام حسین 1912۔ 1935، پھر محمد حسن 1926، اور شبیہ الحسن 1958۔ کیسے ہے یار یہ؟ 1935 شمشیر رحمان فاروقی، اور 26 یہ ہونا چاہیے نا، دوسرا اس کا صحیح جواب ہونا چاہیے۔ محمد حسن 1926، شمشیر رحمان فاروقی 1935، شبیہ الحسن 1958، اور احتشام حسین 1912۔ یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ زمانے کے اعتبار سے حال سے ماضی کی طرف، حال سے ماضی کی طرف بڑھتے ہوئے کون سی ترتیب ہوگی؟ تو پہلے کون اچھا پہلے کون گئے، یہ وفات کے اعتبار سے تو نہیں پوچھا گیا ہے۔ شبیہ الحسن 1958، محمد حسن، ایک سیکنڈ، شبیہ الحسن گئے ہیں 2012 میں، محمد حسن گئے ہیں 2010 میں، اور احتشام گئے ہیں 1972 میں، اور شمشیر رحمان فاروقی گئے ہیں 2020 میں۔ تو زمانے کے اعتبار سے حال سے ماضی کی طرف بڑھتے ہوئے لکھنا ہے، حال سے تو میرے خیال سے یہ ہوگا حال سے ماضی یہاں پوچھا گیا، زمانے اعتبار سے نہیں، زمانے اعتبار سے نہیں پوچھا گیا، پیدائش کے اعتبار سے کہ اگر پہلے کون گئے ہیں، یہ مطلب پہلے کہ کون تھے، تو سب سے پہلے زیادہ یہ
شمس رحمان فاروقی حال سے ماضی کی طرف، حال میں یہ تھے. اس کے بعد محمد حسن ہو جائے گا، محمد حسن 2010. پھر شبیح الحسن ہو جائے گا 2012، اور احتشام حسین ہو جائے گا 1972. یہ درست ہے پہلا. چلیے، یہ وفات کے اعتبار سے ایک طرح سے پوچھا گیا ہے گھما پھرا کے. چلیے انتقال کے اعتبار سے اب دیکھیں یہاں سیدھا پوچھا گیا، تو اس کا صحیح جواب آپ کا دوسرا ہو جائے گا. محی الدین قادری زور کا ہو جائے گا 1962، قاضی عبدالودود 1984، گیان چند جین 2007، جمیل جالبی 2019. اگلا سوال، درج ذیل ناقدین کو زمانی اعتبار سے کیسے لکھا جائے گا؟ تو اب تو میں نے آپ کے سامنے اتنا ذکر کر دیا ہے پیدائش وفات، تو اب تو یہ سوال آپ ایسے سوالوں کو جواب غلط نہیں کر سکتے ہیں. چلیے، اس کا صحیح جواب آپ کا پہلا ہو جائے گا. محمد حسین آزاد 1830، امداد امام اثر 1849، وزیر آغا 1922، شکیل الرحمن جو ہے شکیل الرحمن 1931 ہو جائے گا. چلیے اگلا سوال، چھوڑوں گی نہ میں ہند کی تاریک فضا کو، جب تک نہ اٹھیں خواب سے مرداں گرا خواب، خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز، اقبال کے اشکوں سے بھی خاک ہے صحرا، چشم محو پرویں ہے اسی خاک سے روشن، یہ خاک کے ہے جس کا خزف ریزہ درناب. یہ شعر اقبال کی کس نظم سے اخذ کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، شعاع امید. شعاع امید جو ہے یہ 3 حصوں میں ہے اور یہ ضرب کلیم میں شامل ہے. چلیے اگلا سوال، سیر زندگی کس کا مضمون ہے؟ تو سیر زندگی جو ہے مولانا محمد حسین آزاد کا مضمون ہے، سیر زندگی. اور یہ مضمون جو ہے سیر زندگی، ان کی کتاب ہے نیرنگ خیال، اسی میں یہ شامل مضمون ہے سیر زندگی. اور اسے مولانا محمد حسین آزاد نے جانسن کے مضمون سے اخذ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. چلیے جی، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. میں ایک میاں ہوں کس کا انشائیہ ہے؟ میں ایک میاں ہوں، تو یہ انشائیہ ہے پطرس بخاری کا. ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر کس شاعر کی نظم ہے؟ تو اختر الایمان اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. تیری آمد کے تصدق تیرے جلووں کی نثار، آ میری قبر پہ آ حشر کا ساما بلا. یہ کن کا شعر ہے؟ تو فانی بدایونی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. یہ کلام فانی کے غزلوں میں یہ ہے، بلکہ کلام فانی کے غزلوں کے چند اشعار یہاں دیے گئے ہیں. وہ جی گیا جو عشق میں جی سے گزر گیا، آپ کے جس نظام میں شامل ہیں. حاصل علم بشر جہل کا عرفاں ہوتا، خوشی سے رنج کا بدلہ یہاں نہیں ملتا. تو یہ سبھی چیزیں ہیں. چلیے اگلا سوال، فریب ہستی اور سہاگن بیوہ کس شاعر کی نظمیں ہیں؟ فریب ہستی اور سہاگن بیوہ، فریب ہستی اور سہاگن بیوہ یہ جو ہے جوش ملیح آبادی کی نظمیں ہیں. جوش ملیح آبادی کی دیگر نظموں میں افشائے راز، جوانی، مالن، جامن والیاں، جنگل کی شہزادی، پہلے مفارقت کسان، نعرۂ شباب، سکت سے زندہ کا خواب، البیلی صبح، بدلی کا چاند، فاختہ کی آواز اور آوازۂ حق. سوال 66 ہے، جانوروں میں گدھا سب سے بیوقوف سمجھا جاتا ہے. جب ہم کسی کو پرلے درجے کا احمق کہنا چاہتے ہیں تو اسے گدھا کہتے ہیں. یہ عبارت کس کے افسانے کی ہے؟ تو منشی پریم چند صحیح جواب ہو جائے گا. جانوروں میں گدھا سب سے بیوقوف سمجھا جاتا ہے. جب ہم کسی کو پرلے درجے کا احمق کہنا چاہتے ہیں تو اسے گدھا کہتے ہیں. یہ عبارت جو ہے منشی پریم چند کے افسانے سے لیے گئے ہیں. منشی پریم چند کے کچھ افسانی مجموعے دیے گئے ہیں، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے یہ ناول ہیں، مشہور افسانے ہیں.
بلکہ ناول نہیں ہے۔ چلیے سوال نمبر 67 ہے، اندر سبا امانت میں کتنی پریاں ہیں؟ تو 4 پریاں ہیں۔ ڈرامہ اندر سبا میں کل 8 کردار ہیں، جن میں 4 پریوں کا کردار ہے، اور یہ ایک منظوم ڈرامہ ہے، اور اس ڈرامے کے بارے میں آپ کو مزید معلوم ہوگا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مستقبل اور مدرسہ علی گڑھ ان میں سے کس کی نظمیں ہیں؟ تو اکبر الہ آبادی اس کا درست جواب ہو جائے گا۔ اکبر کی مشہور نظموں میں فرضی لطیفہ، جلوہ دربار دہلی، برق کلیسہ، تعلیم نسواں، پانی کا بہاؤ، ایک بوڑھا نحیف، خستہ زار، انور نے یہ اکبر سے کہا، گاندھی نامہ، مستقبل اور مدرسہ علی گڑھ۔ چلیے سوال نمبر 69، ثناء اللہ کس شاعر کا اصلی نام ہے؟ تو میرا جی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ پنجاب میں یہ پانی پت میں یہ پیدا ہوئے تھے، پنجاب میں 1912 عیسوی کو، اور ان کی وفات جو ہے میرا جی کی 1949 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ میرا جی کے شعری مجموعے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، ان سے اکثر سوالات بنتے ہیں۔ تو میرا جی کے شعری مجموعے میں میرا جی کے گیت، میرا جی کی نظمیں، گیتی ہی گیت، پابند نظم، تین رنگوں سے آتشہ، یاد رکھیے گا ساتھیوں۔ میرا جی کو ادبی گاندھی کا لقب نون میم راشد نے دیا تھا، اور میرا جی نئی شاعری کے بانی کہے جاتے ہیں۔ کلیات میرا جی کو جمیل جالبی نے مرتب کیا ہے۔ ان کی مشہور نظموں میں بیوپاری، رس کی انوکھی لہریں، سمندر کا بلاوا، انجام، جاتری، دوسرا کنارہ، شکست، آواز سلسلہ، روز و شب، نغمہ محبت، ارتقا اور تنہائی سنجوگ۔ چلیے سوال 70، قرۃ العین حیدر کے ناولوں کے زمانی لحاظ سے صحیح ترتیب بتائیے۔ تو صحیح جواب چوتھا ہو جائے گا۔ میرے بھی صنم خانے 1949 میں شائع ہوا، سفینہ غم دل 1952 میں شائع ہوا، آگ کا دریا 1959 میں شائع ہوا، آخری شب کے ہم سفر 1979 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ چلیے اگلا سوال، نقد الشعر کے مصنف کون ہیں؟ تو قدامہ ابن جعفر کی یہ تصنیف ہے نقد الشعر۔ یاد رکھیے گا قدامہ ابن جعفر جو ہے نا، قدامہ ابن جعفر نے جھوٹ کو شاعری کے لیے ضروری قرار دیا ہے، اور قدامہ ابن جعفر نے کہا ہے کہ بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو، اور نقد الشعر جو ہے یہ 3 فصلوں پر مشتمل کتاب ہے۔ چلیے اگلا سوال، شبیہ الحسن کا تعلق کس تنقیدی دبستان سے ہے؟ تو نفسیاتی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سید شبیہ الحسن کا شمار نفسیاتی نقادوں میں کیا جاتا ہے، اور سید شبیہ الحسن کی کچھ تصانیف ہیں، ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ان سے تو سوال زیادہ بنتے ہی نہیں ہیں، زیادہ کیا بلکہ آتے ہی نہیں ہیں۔ تو شبیہ الحسن کی تصنیف میں لکھنؤ کی اردو شاعری، شام و سحر کی باتیں، ادبی چوپال، اردو مرثیہ اور مرثیہ نگار، اور تنقید و تحلیل۔ چلیے سوال 73 ہے، تصنیف دھونیا لوک میں دھونی کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ تو ساتھیو دھونی کے نظریہ کو پیش کرنے والے ہیں آنند وردھن۔ آنند وردھن نے اپنے تصنیف دھونیا لوک میں دھونی کا نظریہ پیش کیا ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے بات کرتے ہیں ان سبھی کے بارے میں، تو ابھینو گپت جو ہیں انہوں نے ابھیویکتی واد کا نظریہ پیش کیا تھا۔ فن ڈرامہ پر پہلی مستند کتاب ناٹیہ شستر ہے، جو بھرت منی کی ہے، اور اس میں رس کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ بھرت منی نے رس کی 8 قسمیں بتائی ہیں، اور آنند وردھن نے اپنی تصنیف دھونیا لوک میں دھونی کا نظریہ پیش کیا تھا، تو سوال میں آیا ہی تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے آچاریہ بھٹ نائک نے سادھارنی کرن سامی اور فنکار کے ذریعے نظریے پیش کیے تھے، اور آچاریہ شنکک نے رسانومت یعنی استخراج کا نظریہ پیش کیا ہے۔ پوچھا جائے استخراج کا نظریہ کس نے پیش کیا، تو آچاریہ شنکک۔ چلیے اگلا سوال، اردو کی کس معروف مثنوی میں مذہب عشق کا نثری قصہ منظوم ہوا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 4، گلزار نسیم۔ چلیے گلزار نسیم کے حوالے سے بھی بات ہو چکا ہے۔
سوال 75 ہے، غالب نے کس شہر کو اپنے خطوط میں دارالسرور کے نام سے یاد کیا ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا رامپور۔ مرزا صاحب میں نے وہ تحریر ایجاد کی ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ یہاں مرزا صاحب سے مراد کون ہے؟ تو مرزا حاتم علی مہر۔ چلیے اگلا سوال، دونوں یعنی غالب اور گوئٹے اقلیم سخن کے شہنشاہ ہیں۔ تہذیب و تمدن، تعلیم و تربیت، فطرت، تربیت فطرت، کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں جس پر دونوں کا اثر نہ پڑا ہو۔ شاعری کا دونوں پر خاتمہ ہو گیا۔ یہ خیال کس نقاد کا ہے؟ تو عبد الرحمن بجنوری اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سر سید نے آئین اکبری پر تقریض لکھنے کی فرمائش ان میں سے کس سے کی تھی؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا غالب۔ آئین اکبری 1855 عیسوی میں شائع ہوا ہے اور یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کی تقریض جو ہے غالب نے لکھی ہے۔ خم خانہ جاوید کیا ہے؟ تو خم خانہ جاوید جو ہے یہ لالا سری رام کا تذکرہ ہے۔ چلیے اگلا سوال، ناول فسانہ آزاد کس اخبار میں قسط وار چھپا تھا؟ تو اودھ اخبار اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ذیل میں 2 زمرے صحیح کون سے ہیں بتائیے گا؟ تو گنگو اور گومتی معصوم بچہ کے کردار ہیں، فولمتی پنڈت اجودھیا ناتھ افسانہ بدنصیب ماں کے کردار ہیں۔ تو اس اعتبار سے پہلا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال، منشی پریم چند کے افسانوی مجموعہ آپ کے جو UGC نیٹ کے نصاب میں شامل ہے واردات، اس میں جو افسانے ہیں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے اور اس سے سوال بنتا ہے۔ تو واردات 1938 میں شائع ہوا، یہ آخری افسانوی مجموعہ ہے اور واردات میں کل 13 افسانے شامل ہیں۔ تو پہلا ہے شکوہ شکایت، اس کے کردار ہیں بابو صاحب، منو، اس کے علاوہ معصوم بچہ، یہ 3 فصلوں پر ہے۔ اس کے کردار گنگو میکو گومتی ہو جائے گا، بدنصیب اس کے کردار یہ پنڈت اجودھیا ناتھ فولمتی اور کامتا ناتھ بڑا لڑکا، ہما ناتھ ڈاکٹر، یہ ان کے 4 لڑکے ہیں۔ شانتی کے کردار دیو ناتھ گوپا مداری لال ہو جائے گا۔ روشنی کے کردار میں روی مرکزی کردار ہے اور مالکن جو ہے اس کے کردار شیو داس، برجو متھورا، ریام پیرا دلاری اور جھنیا منی، یہ سبھی کردار ہیں۔ نئی بیوی کے کرداروں میں لیلا، لالا ڈنگا مل، آشا دیوی، جگل، پنڈت بھولا ناتھ، لالا بھاگ مل، وید جی، منیم جی، بوڑھا مہاراج۔ گلی ڈنڈا میں موہن درگا گیا مانا ہے اور سوانگ میں ہو جائے گا آپ کا گجیندر سنگھ، شیام دلاری اور نریندر سنگھ۔ اس کے علاوہ صوبیدار صاحب، چنو منو، بھوپیندر سنگھ۔ انصاف کے پولیس میں سیٹھ نانک چند، کیسڑ داروگا جی، خان صاحب، سیتا نرائن اور غم نداری بس بخر میں چڈا صاحب، دیو جی، پنڈت جی گڈری ہے۔ اور دوستو غم نداری بز بخر میں یہ شعر ہے اسماعیل میرٹھی کا، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، تازہ دودھ پلایا اس نے، لطف حیات چکھایا اس نے، دودھ میں بھیگی روٹی میری اس کے کرم نے بخشی سیری، خدا کی رحمت کی ہے مورت کیسی بھولی بھالی صورت۔ اس کے علاوہ مفت کرام داشتن، اس میں شامل کردار بلدیو سنگھ، محمد خلیل اور رام۔ قاتل کی ماں میں رامیشوری اور ونود۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، ذیل میں 2 زمرے زمانی اعتبار سے بتائیے گا صحیح کون سا ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا اے اور سی۔ ملا وجہ 1566، میر امن 1732، انشاء اللہ خان انشا یہ ہو جائیں گے 1752،
उसी तरह मीर अमन का हो गया, इंशाअल्लाह का होगा रजब अली बैग सुरूर का यहाँ बाकी, तो रजब अली बैग सुरूर साहब की 1786 हो जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दावा दलील का सवाल है। दावा किया गया उर्दू मरासी सानह करबला के बेहतरीन अक्कास हैं, और दलील दी गई इसमें सानह करबला तमाम मुमकिन पहलुओं का मौसर तरीके से अहाता किया गया। सानह करबला का तमाम मुमकिन पहलुओं का मौसर तरीके से अहाता किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। दावा सही है और दलील भी सही है, दोनों बातें। उर्दू मरासी सानह करबला के बेहतरीन अक्कास हैं, और इसमें सानह करबला के तमाम मुमकिन पहलुओं का मौसर तरीके से अहाता किया गया है। सही जवाब आपका चौथा हो जाएगा। चलिए सवाल 84 है। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना यूकलिप्टस में लक्खी का असल नाम क्या है? ये सवाल हो सकता है कि दिसंबर 2024 वाला जो इम्तहान है उसमें आ सकता है, याद रखिएगा कहीं आ जाए। चलिए तो इसका सही जवाब लक्ष्मी राम दास हो जाएगा। लक्खी का असल नाम लक्ष्मी राम दास है। अगला सवाल। अच्छा, राजेंद्र सिंह बेदी का जो अफसानी मजमूआ अपने दुख मुझे दे दो, उसी में ये शामिल अफसाना है, और ये 9 अफसानों पर मुश्तमिल है। इसका इंतसाब जो है बेदी ने आले मसरूर के नाम किया है, और इसमें जो अफसाने शामिल हैं लाजवंती है, जोगिया, लंबी लड़की, अपने दुख मुझे दे दो, टर्मेन से भरे, हजाम इलाहाबाद के, दिवाला और यूकलिप्टस हैं। यूकलिप्टस के किरदार यहाँ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल। और भी कुछ ड्रामों के किरदार हैं इनके, ड्रामेगारों में, अफसानों के। अगला सवाल। मीर हसन उर्दू के सबसे बड़े मसनवी निगार हैं, और दलील दी गई है क्योंकि उन्होंने 11 मसनवियाँ लिखी हैं। दावा दलील का सही सवाल है। तो दोस्तों दावा सही है लेकिन दलील गलत है। मीर हसन ने 11 मसनवियाँ नहीं लिखी हैं। मीर हसन ने उर्दू के छोटे बड़े जो है 12 मसनवियाँ लिखी हैं। ये उर्दू के सबसे बड़े मसनवी निगार हैं। दावा तो सही है लेकिन दलील गलत हो जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दर्ज झेल अज्जाए तरकीबी की सही तरतीब बताइएगा, कौन सा होगा? अच्छा, इसका सही जवाब जो है दूसरा है, दावा सही और दलील गलत है। तो अज्जाए तरकीबी यहाँ पूछा गया है, तो इसका सही जवाब आपका तीसरा हो जाएगा। चेहरा होगा, सरापा, रुखसत, आमद और जंग, शहादत बैन, ये मरसिए के जुज़ हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। मुसन्निफिन के एतबार से किताबों के नाम जोड़िए। तो अब्दुल्ला हुसैन का हो जाएगा उदास नस्ल इंतज़ार का, बस्ती, इलियास अहमद गद्दी का फायर एरिया, और मिर्ज़ा हादिर रिस्वा का हमराह जनादा। तो इस एतबार से आपका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल। अफसानी मजमूओं के एतबार से मुसन्निफ़ के नाम जोड़िए। तो ये भी सिंपल सा सवाल है। हम वैशी हैं, क्रिश चंदा, अपने दुख मुझे दे दो, अभी हम लोगों ने बात किया, राजेंद्र सिंह बेदी, रास्ता बंद है, जिलानी बानो, चोटे, इसमत चुगताई। तो इसका सही जवाब जो है आपका हो जाएगा पहला। नज़ा में फ़ानी चुपके चुपके तूने ये किसका नाम लिया? क्यों ओ काफिर तेरी ज़बां पर अब भी खुदा का नाम नहीं? फ़ानी का यह मक्ता सुनकर के शायर ने कहा कि खुदा की कसम वह मक्ता कहा है, अगर सारी उम्र भी पढ़े जाओ तो सुनने वाले को नया लुत्फ़ आएगा। पढ़े जाए तो सुनने वाले को नया लुत्फ़ आएगा। ये बात किसने कही थी? तो जोश मलिहा बादी ने। चलिए अगला सवाल। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किसकी शायरी के बारे में लिखा है कि वह तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर देते हैं? तो ख्वाजा मीर दर्द के बारे में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है कि वह तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर देते हैं। अगला सवाल। अच्छा, ख्वाजा मीर दर्द के बारे में बात कर लेते हैं। ख्वाजा मीर दर्द जो है आब हयात के तीसरे दौर में ये शामिल हैं। ख्वाजा मीर दर्द से मुताल्लिक़ मशहूर अक़वाल है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये कौल था जिससे सवाल आया है। इसके अलावा इमदाद इमाम सर के कौल है, कसक में सुज़ुक उदास में दर्द की गज़लें मीर की गज़लों के दोष बदोश हैं। शमशुर रहमान फ़ारूक़ी का कौल है, दर्द अमली ज़िंदगी में चाहिए बहुत संजीदा और डूबे हुए सूफ़ी रहे हों, लेकिन उनकी शायरी में तसव्वुफ़ का रंग क़हल की मंजिल से आगे नहीं बढ़ा। ये शमशुर रहमान फ़ारूक़ी का कौल है। सवाल नंबर 91 में देखिए, ज़ैल में से दो ज़ुमरे सही कौन से हैं बताइए।
تو پلٹ پلٹ کے قفس ہی کے سمت جاتا ہوں، کسی نے راہ بتائی نہ آشیانے کی، آتی رہے گی خیر اب اس زندگی کی موت، یہ تو ہوا کہ موت میری زندگی ہوئی۔ یہ فانی بدایونی کے مشہور اشعار ہیں، تو اس اعتبار سے اے اور ڈی آپ کے صحیح جواب دوسرے ہو جائیں گے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیں۔ ذیل میں سے 2 زمرے درست کون سے ہیں؟ تو بے نظیر بدر منیر فیروز شاہ، یہ سیر البیان کے کردار ہیں، بے نظیر بدر منیر فیروز شاہ، اور فیروز شاہ بے نظیر نجم النساء، یعنی اے اور بی والے جو زمرے ہیں یہ آپ کے مثنوی سیر البیان کے کردار ہیں۔ اس کے علاوہ سی اور ڈی کے بارے میں بات کریں تو یہاں دیا گیا سلیم، یہ ڈرامہ انارکلی کا کردار ہے، فیروز شاہ یہ ماہر ہو گئی تو اسی کے کردار ہیں۔ نسو جو ہے، نسو اور علیم، نسو اور عالم جو ہیں یہ توبۃ النسو کے کردار ہے، لیکن منقوق خان فردوس بری کردار، تو اس اعتبار سے آپ کا ڈی غلط ہو جائے گا۔ یہ اور بھی درست جواب آپ کا چوتھے میں ہے۔ اگلا سوال۔ نجمی پنڈت جعفردان حاضر ہوئے، بہت سوچ بچار کر برہمنوں نے عرض کی، مہاراج کا بول بالا، جا وہ حشم مرتبہ دو بالا، اعلیٰ رہے۔ ہماری پوتی کہتی ہے بھگوان کی دیا سے شہزادے کا چندرما بلی ہے، چھٹا سورج ہے جو گرا ہے وہ بھلی ہے۔ یہ عبارت کس داستان سے اخذ کیا گیا ہے؟ تو یہ عبارت جو ہے فسانہ عجائب سے اخذ کیا گیا ہے، تیسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 94۔ شمع کئی ہوتی ہیں لیکن سب کی تصاویر ایک البم میں جمع کر کے اپنے پاس رکھ چھوڑتے ہیں اور تعطیلات میں ایک ایک کو خط لکھتے ہیں۔ دوسری قسم جلالی طلبہ کی ہے، ان کا شجرہ جلال الدین اکبر سے ملتا ہے، اس لیے ہندوستان کا تخت و تاج ان کی ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ یہ کس انشائیہ نگار کی تحریر ہے؟ تو یہ پطرس بخاری کی تحریر ہے، صحیح جواب چوتھا ہو جائے گا۔ یہ اقتباس لاہور کے جغرافیہ سے اخذ کیا گیا۔ لاہور کا جغرافیہ اور مرحوم کی یاد میں مضامین پطرس میں شامل ہیں، اور مضامین پطرس 11 مضامین پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 95۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح کون سے ہیں بتائیے گا۔ تو ساتھیو آپ کے 2 صحیح زمرے ہو جائیں گے، اے اور سی۔ لازم المبتدی نوسرہار واحد باری اشرف بیابانی کی تصانیف ہیں۔ گلشن عشق علی نامہ تاریخ اسکندری ملا نصرتی کے، قطب مشتری ملا وجیح کے۔ اچھا، گلشن عشق علی نامہ تاریخ اسکندری جو ہیں یہ آپ کے نصرتی کے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے اے اور سی آپ کا دوسرا سے۔ قطب مشتری وجیح کے، سبرس بھی وجیح کا۔ میزبانی نامہ یہ حسن شوقی کی مثنوی ہے، اور محمد عادل شاہ کی شادی پر انہوں نے حسن شوقی نے اسے پیش کیا تھا میزبانی نامہ کو۔ کس کے شادی پر؟ تو عادل شاہ، محمد عادل شاہ کی شادی پر حسن شوقی نے پیش کیا تھا اس مثنوی کو۔ اور اس کے یہ جو دیوان جوشش ہے یہ آپ کو معلوم ہے قاضی عبدالودود کی ہے، دیوان رضا بھی قاضی صاحب کی، لیکن دستور الفساد امتیاز علی خان کی، یعنی امتیاز علی عرشی کی ترتیب کردہ کتاب ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا غلط ہو جائے گا یہ۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے۔ ذیل میں سے 2 زمرے صحیح کون سے ہیں بتائیے گا۔ تو اے اور بی۔ مخدوم کی نظموں میں چاند تاروں کا بن، انتظار آج کی رات نہ جا، فیض کی نظموں میں کہاں جاؤ گے، یاد اور کتے ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا۔ اگلا سوال۔ ذیل میں سے 2 زمرے صحیح کون سے ہیں بتائیے۔ تو دانا و دام گرہن کوک جلی اپنے دکھ مجھے دے، تو بیدی کے ہیں مجموعہ کلام، اور مجموعہ کلام نہیں بلکہ افسانوں کے مجموعے ہیں یہ۔ اور ستاروں سے آگے شیشے کے گھر، پتجھڑ کی آواز اور روشنی گرفتار، یہ قرۃ العین ادر کے افسانے مجموعے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اے اور سی رائٹ آپشن آپ کا تیسرا ہو جائے گا، اور باقی جو دیے گئے ہیں آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ فرشتے جو ہیں سعادت حسن منٹو کا خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آگ کا دریا جو ہے قرۃ العین حیدر کا ناول ہے، ٹھیک ہے۔ دل کسی کا دوست نہیں، یہ کرش چندر کا افسانوی مجموعہ ہے، کرش چندر کا شکست ہو جائے گا ناول۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں۔
ہاں سنبھل جا اب کے زہرا اہل دل کے آب ہیں، کتنے طوفان تیری کشتی کے لیے بےتاب ہیں۔ اس شعر پر جوش ملی آبادی کی کون سی نظم ختم ہوتی ہے؟ تو اس شعر پر جوش ملی آبادی کی نظم کسان ختم ہوتی ہے۔ ہاں سنبھل جا کہ زہرا اہل دل کے آب ہیں، کتنے طوفان تیری کشتی کے لیے بےتاب ہیں۔ اس شعر پر جوش ملی آبادی کی نظم کسان ختم ہوتی ہے۔ چلیے اگلا سوال، سمندر دور ہے کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو کرش چندر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں آج کے آخری سوال کی طرف، ذیل میں دو زمرے صحیح کون سے ہیں بتائیے گا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا آپشن یعنی کہ سی اور ڈی۔ منصور مونا، قیس و لبنہ، یوسف و نجمہ یہ عبدالحلیم شرر کے ناول ہیں۔ ایک لڑکی، پاؤں میں پھول، زعفران کے پھول یہ خواجہ احمد عباس کے افسانے مجموعے ہیں۔ میرات العروج ڈپٹی نذیر کا ہے، فسانہ اعزاز پنڈت رتن ناتھ سرکار کا ہے، امراؤ جان مرزا ہادی رسوا کا ہے، تو اس اعتبار سے غلط۔ اسی طرح فسانہ آزاد ہو جائے گا گودان منشی پریم چند کا، میرات العروج ڈپٹی نذیر کا، تو اس اعتبار سے بھی غلط ہو جائے گا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔